بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 6 ہے اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے آگے تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے وہ مومن مسلمان کہ جن کی پیچھے نشانیاں بیان ہوئی ہیں سورہ بقرہ کے پہلی 4 آیات میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ اور وہ کون سے کامیاب ہیں؟ یعنی فرمایا کہ وہ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مفلحون فرمایا، تو فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا و آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگ اور اولیاء اللہ بھی فرماتے ہیں دعا میں کہ یا اللہ فلاں کو کامیاب کر دے، فلاں کو فلاح والا کر دے، فلاں کو ایسا کر دے کہ وہ کامیاب ہو جائے، کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو کامیابی و کامرانی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں ساری خوشیاں پالے اور ساری کامیابیاں حاصل کر لے، اور پھر اس کے درجات بھی بلند رہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، سواء معنی برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان آیات سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ ہمیشہ کفر پر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کبھی بھی واپس پلٹنے والے نہیں۔ اور اس سے یہ بھی ایک فیلنگ آتی ہے یا پھر ایک خیال آتا ہے انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں، کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو وہ تو ان کا قصور تو پھر نہ ہوا، کیونکہ جب اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں سزا کیوں کر دے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے اور واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نکھار کر رکھ نہ دیتے، اور قرآن کی دل دہلا دینے والے آیات سنا کر ہدایت اور گمراہی کے راہوں کو الگ الگ نہ فرما دیتے، اور کوئی انسان ورثہ میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگرداں رہتا تو جبر کی کوئی بات بھی نہ تھی۔ لیکن اب جب کہ کتاب الہی کی روشنی نے حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیا ہے، حق کو الگ اور باطل کو الگ کر دیا ہے، یعنی اسلام اور کفر کو الگ الگ کر دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا ہے، اپنے معجزات اور دلائل سے غلط فہمی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا، اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور گمراہ ہی رہا تو وہ باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے منہ نہیں موڑا۔ ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا واقعی بے سود ہے، کیونکہ سمجھایا تو اسے جاتا ہے جو سمجھتا نہ ہو، اور جو سمجھ چکا ہو اور پھر بھی کفر پر بضد ہو تو وہ لا علاج مریض ہے، وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے جو محض تعصب، ہٹ دھرمی کے باعث دانستہ یعنی کہ جان بوجھ کر کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے تھے۔ یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جبر اور قہر کر کے انہیں کافر نہیں بنایا، نہ ہی ان کے دلوں پر مہریں لگائی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھتے تو ہیں مگر اس کے باوجود وہ اندھے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا کہ یعنی وہ اندھے ہو گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کفار مکہ جو ہیں ان کی یا پھر کفار مدینہ جو ہیں ان کی لگاتار نافرمانیوں سے
حق سمجھ لینے کے باوجود اس کے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اور دیدہ و گوش کی ساری قوتیں ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں، یعنی دل و دماغ کی بھی اور آنکھوں کی بھی اور کانوں کی بھی، ان کی سماعتیں اور ان کی نظریں سب، بصارتیں سب ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو ان کی یہ محرومیاں نتیجہ ہیں ان مسلسل نافرمانیوں کا، اور طبی اثر ہے ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب کا، کہ جو وہ کرتے رہے اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی انہیں ہوش و فہم سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں، نہیں، بلکہ اس حقیقت کو رب کائنات نے قرآن مقدس میں متعدد موقعوں پر واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ غلط فہمی کی گنجائش تک باقی نہیں چھوڑی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قہر کر کے انہیں جبراً کافر قرار دے دیا، اب تو ان کی قسمت میں کفر لکھا گیا، مہریں لگ چکی، اس لیے یہ ان کا تو قصور ہی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ پہلے سے ان کے دل مہر شدہ نہ تھے، بلکہ ان کے کفر و انکار اور اس پر ان کے شدید اصرار کی پاداش میں انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے برآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا ہے، اور ان کے دلوں کا روشن آئینہ اس قدر مقدر ہو گیا ہے، مقدر سے مراد میلا کوچیلا ہو گیا ہے کہ آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیات طیبات سے کوئی بھی مسلمان یہ مطلب ہرگز نہ سمجھے کہ مہریں بلا وجہ ہی لگ گئی تھی، اس کے پیچھے بہت لمبی ہسٹری ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، آیت نمبر 8 ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی ایمان لانے کا وہ اقرار تو کرتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں وہ مومن نہیں رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے انکار کرے۔ اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے تھے، نیز وہ بدباطن حاسد جو کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز سے، وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا جال بچھا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے منافقین کا بالکل نشان نہیں ملتا، کیونکہ اس وقت مسلمان ہونا ہر قسم کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بننا تھا، اس لیے کسے پڑھی تھی کہ وہ اپنے ایسے دین کے لیے مصیبتوں کو دعوت دے اور اپنے آپ کو ان کے اوپر فدا کرے کہ وہ قربان ہو جائے، یعنی جس پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وہاں تو لوگ صرف وہی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ سب کچھ قربان کر دینا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ لہٰذا یہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ایمان قبول نہیں ہیں، کیونکہ یہ بظاہر اسلام کی بات کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، سب سے پہلے مومن، دوسرے کافر، تیسرے منافق، چوتھے ساتر۔ مومن وہ ہے جو ایمان والا، اس کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں پیچھے۔ کافر وہ ہے جس نے واضح کفر کیا۔ منافق وہ ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور ان میں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ہمیں تمہارا ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ منافق ہیں، تقیہ کرتے ہوئے، دل میں کفر ہے، زبان پر کلمہ ہے، تو ایسے لوگوں کا ایمان ہی قبول نہیں۔ اور منافق جو ہے وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا تقیہ شیطان نے کیا تھا کہ دل میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور زبان سے دوست بنایا، اور دوست بنا کر پھر جنت کے اندر وہ دانہ کھلایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور ساتر وہ ہے جو کہ
بظاہر تو ایمان کو چھپا رہا ہو کسی بھی مصیبت مشکل پریشانی کی وجہ سے، اور حقیقت میں وہ مومن پختہ ہو، تو اسے ساتر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بخشش فرمائی ہے۔ یہ سخت ضرورت کے وقت بقدر ضرورت ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ مجبوری کی حالت میں اگر زبان سے خدا نخواستہ کفر بول بھی دے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرماتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ بظاہر وہ ناپسند کرتا ہے اسلام کو، یعنی ایمان کو، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو ایسا بندہ بھی ساتر کہلاتا ہے اور وہ پکا مومن ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے جن لوگوں کو کہا کہ وہ ان کا ایمان اللہ کو قبول نہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ تھے مدینہ پاک میں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے، اور آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دانست میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں فریب نہیں دے سکتے وہ، مگر اپنی جانوں کو ہی وہ فریب دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس چیز کا انہیں شعور بھی نہیں ہے، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یعنی نبی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس آیت سے ایک بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، اپنی ذات کو دھوکہ دینا جو ہے نا اس سے مترادف کیا ہے، یعنی جو حضور علیہ السلام کو دھوکے میں رکھنے کی کوششیں ناکام کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کا دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب عطا فرمائے گا اور دردناک عذاب دے گا، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں ہے، فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ کرنا اور بظاہر مومن اور دل سے منافق ہونا یہ بڑا سخت عیب ہے، بدترین عیب ہے، اس پر سخت سزا ہے۔ جس دین کی بنیاد تقیہ پر ہو وہ دین حق نہیں، دین باطل ہوتا ہے، تقیہ باز سخت دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا ہمیں اپنے مومن مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی بظاہر میٹھی زبان والے اور حقیقت میں منافق ایسے نہیں ہونا چاہیے، جس سے ہم ناراض ہوں اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ناراض ہیں، تاکہ وہ منانے کی کوشش کرے، اور بلا وجہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، تو جو ایسا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کا ایمان ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، لہٰذا ایسی حرکت اور ایسا کرتوت کرنے سے پہلے، یہ یقیناً یہ بہت بڑا کرتوت ہے، بہت بڑی مذموم حرکت ہے، ایسی حرکت کرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے توبہ کی جائے۔ اگر کوئی کر چکا ہے منافقت تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس کو چھوڑ دے، یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔